کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر اشتعال آ جاتا ہے، شعلہ پکڑنا، شعلے سے اشتعال ہے، مشتعل ہو جاتی ہیں۔ شہوتیں انفلیمیبل ہیں، لکڑی اور پتھر کی طرح نہیں ہیں کہ اگر انہیں آگ میں ڈالا تو بھڑک اٹھیں گے، بلکہ آگ میں نہیں بھی ڈالا، خود ان کے اندر کے یہ خاصیت ہے شہوات کے اندر کہ بیٹھے بیٹھے آگ پکڑ سکتی ہے شہوت۔ کافی ہے ایک نگاہ، تصور، تخیل، ایک بیٹھے بیٹھے ذہن میں ایک سوچ آئے، بھڑک اٹھتی ہے، انفلیمیبل اور ہائی انفلیمیبل ہے۔ شہوت کی طرح کا کوئی مواد دنیا میں نہیں ہے جو اس شدت کے ساتھ مشتعل ہوتا ہو، جس کے اندر اشتعال شہوت جتنا پیدا ہوتا ہو۔ اگر کئی ٹن پیٹرولیم بھی جلایا جائے تو اس سے اتنا بڑا شعلہ نہیں پیدا ہوتا جتنا ایک عام انسان کی شہوت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہائی انفلیمیبل ہیں یہ شہوات، ان کا دھیان رکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے مواظبت کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، سخت حفاظت کی ضرورت ہے، تقوی، کہ شہوات بھڑکے نہ، شہوات مشتعل نہ ہوں، شہوات میں آگ و شعلے نہ پیدا ہوں، چونکہ بہت ہائی انفلیمیبل ہے۔ اس شعلے میں جل جاتا ہے، حیا جل جاتا ہے، شرم جل جاتی ہے، اور جب شرم و حیا جل جائے تو تمام خوبیاں جل جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تمام خوبیاں رکھی ہیں، تمام خوبیاں انسان میں رکھی ہیں، لیکن ایک بہت ہی باریک اور نازک پردے کے اندر لپیٹ کر رکھی ہیں۔ ساری خوبیاں ہر انسان کے اندر رکھی ہیں، ہر بچے کے اندر، ہر انسان کے اندر ہیں، لیکن بہت ہی باریک اور نازک پردے کے اندر لپیٹ کر رکھی ہیں، اور اس نازک پردے کا نام ہے حیا۔ حیا کے کور میں، پردے میں جو بہت نازک ہے، شرم کے پردے میں ساری خوبیاں اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہیں، اور یہ خوبیاں ضائع ہو جاتی ہیں، زائل ہو جاتی ہیں جب یہ حیا کا پردہ، شرم کا پردہ جب چاک ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور اس میں جب چھید آ جائے پھر ساری خوبیاں گر جاتی ہیں۔ جیسے پانی اگر کسی ظرف کے اندر ہو، اس پانی میں سوراخ ہو جائے، پانی سارا بہہ جاتا ہے، ایسے ہی خوبیاں اور اچھائیاں ہیں جو بعض شخصیتوں کے اندر، بعض افراد کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ اس بچپنے میں ہی حیا میں چھید پڑ گئی ہے، شرم ختم ہو گئی ہے۔ کس نے ختم کی؟ گھر کے اندر گھر والوں نے ختم کر دی۔ ماں باپ ممکن ہے غیر محسوس طور پر سبب بنے ہوں اپنی اولاد کے حیا کے پردے کے چاک ہونے کا، لڑکی اور لڑکے دونوں میں۔ ممکن ہے گھر کے دیگر افراد، ممکن ہے پڑوس والے، ممکن ہے رشتہ دار، ممکن ہے کزنز، اور اگر گھر پاکیزہ ہے تو پھر خود ہی اٹھا کے جن تعلیمی اداروں میں بھیج دیتے ہیں، وہاں کچھ بچے یا نہ بچے، آپ کی اولاد میں شرم نہیں بچے گی، حیا نہیں بچتی۔ یہ طے ہے۔ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے، پیشہ ورانہ تجارتی تعلیمی نظام پاکستان کے اندر، حیا پہلی قربانی ہے جو اس تعلیمی نظام کی نظر ہو جاتا ہے، اور حیا کا پردہ جب پھٹتا ہے تو پھر ساری خوبیاں، بھلائیاں، اچھائیاں، معروف سب بہہ جاتا ہے انسان سے، پیچھے کھوکھلا رہ جاتا ہے، پیچھے فقط ایک شر کا مجموعہ رہ جاتا ہے، ایک لاش رہ جاتی ہے متعفن، بدبودار، جس کے اندر فقط شر پایا جاتا ہے، جس کے اندر فقط بدی پائی جاتی ہے ابھی۔ اور حیا کا پردہ اگر ایک دفعہ پھٹ جائے، چاک ہو جائے، مشکل ہے رفع ہونا، لیکن ہو سکتا ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے۔ بے شرم پھر بھی شرمسار ہو سکتا ہے، شرم آ سکتی ہے اس میں، لیکن بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔
جیسے شاعروں نے شیشے کے متعلق لکھا ہے، ادیبوں نے، کہ ہر چیز ٹوٹ کے جڑ سکتی ہے لیکن شیشہ ٹوٹ جائے تو نہیں جڑتا، آخر نشان رہ جاتا ہے شیشے کا۔ وہ ممکن ہے شیشہ بھی جڑ جائے لیکن حیا کا پردہ ایک دفعہ اگر چاک ہو جائے دوبارہ نہیں جڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کو، استغفار کو، انابہ کو اور ندامت کو اس پھٹے ہوئے پردے کے دوبارہ جوڑنے کے لیے اکسیر کے طور پر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے حیا کا پردہ دوبارہ بحال ہو جائے، پھر وہی ساری خوبیاں لوٹ آتی ہیں انسان کے اندر۔ بعض ہیں ایسے پاکیزہ جوان، بچے، بچیاں، بڑے، جن کے اندر انسان کبھی کوئی برائی نہیں دیکھتا، شائبہ برائی کا ان کے اندر نہیں نظر آتا۔ حیا کا پردہ سالم ہوتا ہے اور اس حیا کے اندر ہر چیز محفوظ رہتی ہے۔ حیا کا پردہ، شرم کا پردہ جب پھٹ جاتا ہے پھر سب کچھ بہہ نکلتا ہے۔ شہوتیں یہ خاصیت رکھتی ہیں، یہ ہائی انفلیمیبل ڈیزائرز، ان کے اندر یہ خاصیت ہے کہ ایک دفعہ جب یہ بھڑک اٹھیں، چونکہ خود اندر سے ان کے اندر مشتعل ہونے کی خاصیت ہے، باہر سے دیا سلائی نہ دکھاؤ، باہر سے آگ نہ دکھاؤ ان کو، خود ان کے اندر اشتعال کی صلاحیت ہے، ذرا سا چھیڑ دو بس اس کو، تخیل سے بیٹھے بیٹھے ایک خیال ذہن سے گزرا اور وہیں پہ شعلہ بن گیا، یہ مواد بھڑک اٹھا۔ اور بعض اوقات شہوت میں اتنا بڑا شعلہ اٹھتا ہے جو حیا کو جلا دیتا ہے، پردہ حیا ختم کر دیتا ہے، اور جب پردہ حیا ختم ہو جائے پھر کچھ باقی نہیں رہتا، پھر سب تباہی آ جاتی ہے۔ اور اس وقت یہ خطر صاف نظر آتا ہے دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر اور گلی کوچوں کے اندر، گھروں کے اندر۔ یہ اشتعال بازی، اشتعال انگیزی جس نے سب کچھ جلا کے خاکستر کر دیا ہے۔